دمیانس صادق کی طرف سے سلام۔ خداوند آپ کو بہت برکت دے، اور میں شکر گزار ہوں پاسٹر عمران فضل اور سسٹر مہوش کا، جنہوں نے مجھے موقع دیا کہ میں فضل ٹی وی کی وساطت سے خدا کا کلام پیش کر سکوں۔ اور آج میں جس ٹاپک پر بات کرنے کو ہوں وہ ہے خدا سے ملنے کی واحد راہ، یسوع المسیح۔ میں اپنے ٹاپک کو ایک بار پھر دہرانا چاہتا ہوں، خدا سے ملنے کی واحد راہ، یسوع المسیح۔ آئیں خدا کے کلام سے ایک حوالہ دیکھتے ہیں۔ یوحنا کی انجیل اور اس کا 14 باب ہے، اور 14ویں باب کی 6 آیت۔ خدا کے کلام میں یوں لکھا ہے، یسوع نے ان سے کہا، راہ اور حق اور زندگی میں ہوں، کوئی میرے وسیلے کے بغیر باپ کے پاس نہیں آتا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی خاص برکت ہو۔ میرے عزیزو، کسی نامعلوم جگہ پر جانے والا کوئی مسافر اگر کسی سے راستہ پوچھے اور کسی شہر کا پتہ معلوم کرے تو اگر تو مسافر کو صحیح راستہ بتا دیا جائے تو وہ اپنی منزل مقصود تک پہنچ جاتا ہے، لیکن اگر کسی کو پتہ نہ ہو، کسی کو خود پتہ نہ ہو اور وہ اسے غلط راستے پر ڈال دے، جیسے کہ بعض اوقات جان بوجھ کر غلط راستے پر ڈال بھی دیا جاتا ہے، تو لوگ اپنی منزل کھو دیتے ہیں، لوگ اپنا راستہ کھو دیتے ہیں، لوگ ٹریک سے دور چلے جاتے ہیں اور وہ اپنی منزل پر پہنچ نہیں پاتے۔ آج ہم بائبل مقدس میں سے دیکھیں گے کہ آسمان پر جانے کی واحد راہ صرف اور صرف یسوع المسیح ہے۔ گو بہت سے راستے بتائے جاتے ہیں، بہت سی راہیں بتائی جاتی ہیں، لیکن ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ صحیح کون سا ہے۔ اور میں آپ کو یہ بات بتاتا چلوں کہ بائبل مقدس جس چیز کو شروع کرتی ہے، جس بات کا آغاز کرتی ہے، تو تسلسل کے ساتھ اور ترتیب کے ساتھ اسے انجام تک بھی پہنچاتی ہے اور اس کا نتیجہ بھی نکالتی ہے۔ اور میرے عزیزو، آئیں بائبل مقدس میں سے، پیدائش کی کتاب میں سے ہم ایک حوالہ دیکھیں گے اور غور کریں گے کہ کیسے یسوع مسیح باپ کے پاس جانے کا واحد راستہ ہے۔ میرے عزیزو، بائبل مقدس میں ہم دیکھتے ہیں کہ پہلا انسان بابرکت تھا اور اس میں گناہ نہیں تھا۔ پیدائش کی کتاب کے پہلے 2 ابواب میں گناہ کا ذکر نہیں آتا، لیکن تیسرے باب میں گناہ کا ذکر آتا ہے۔ خدا نے
آدم اور ہوا کو خوشی کے باغ میں رکھا تھا اور انہیں برکت دی تھی، ان کے پاس اختیار بھی تھا، اور خدا کے کلام میں یوں لکھا ہے، اور خدا نے ان کو برکت دی اور کہا کہ پھلو اور بڑھو اور زمین کو معمور کرو اور محکوم کرو، اور سمندر کی مچھلیوں اور ہوا کے پرندوں اور کل جانوروں پر جو زمین پر چلتے ہیں اختیار رکھو۔ پیدائش پہلا باب اور اس کی 28ویں آیت۔ لیکن جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ آدم اور ہوا نے خدا کے کلام کی نافرمانی کی، کیونکہ خدا نے آدم اور ہوا کو منع کیا تھا کہ وہ ممنوع درخت کا پھل نہ کھائے۔ پیدائش کی کتاب اس کا 2 باب اور اس کی 17ویں آیت میں لکھا ہے، لیکن نیک و بد کی پہچان کے درخت کا کبھی نہ کھانا، کیونکہ جس روز تو نے اس میں سے کھایا تو مرا۔ انہوں نے خدا کی حکم عدولی کی نافرمانی کی اور گناہ میں پڑ گئے، اور یہاں پر ہم خدا کے کلام میں دیکھتے ہیں کہ جب انہوں نے گناہ کر لیا، جب وہ گناہ میں پڑ گئے تو خدا نے انہیں باغ عدن میں سے باہر کر دیا۔ خدا کے کلام پیدائش کی کتاب اس کے 3 باب 24 آیت میں لکھا ہے، چنانچہ اس نے آدم کو نکال دیا اور باغ عدن کے مشرق کی طرف کروبیوں کو اور چوگرد گھومنے والی شعلہ زن تلوار کو رکھا کہ وہ زندگی کے درخت کی راہ کی حفاظت کریں۔ تو میرے عزیزو، یہ آیت ثابت کرتی ہے کہ فردوس میں داخل ہونے کا راستہ جو ہے وہ کھلا ہوا نہیں ہے، اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ راہ کو بند کر دیا گیا ہے اور اب راہ پر پہرا بٹھا دیا گیا ہے۔ آدم اور ہوا پہلے خدا سے ملاقات کرتے تھے، خدا سے ملتے تھے، اور شام کے ٹھنڈے وقتوں میں خدا ان سے باتیں کرتا تھا، لیکن اب یہ چیز ختم ہو گئی ہے۔ اب خدا سے ملنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، کوئی امکان نہیں ہے، اور خدا نے انہیں باغ سے باہر نکال دیا ہے۔ میرے عزیزو، نسل آدم جو ہے یہ نکالی ہوئی نسل ہے، ان کو خوشی کے باغ سے نکال دیا گیا ہے، اور صرف بائبل مقدس جو ہے وہ واپسی کا راستہ بتاتی ہے، اور بائبل مقدس میں اس کا علاج موجود ہے۔ باقی کسی بھی بک میں، کسی بھی کتاب میں یا کسی بھی مذہب میں اس کا راستہ موجود نہیں ہے۔ میرے عزیزو، آدم اور ہوا نے گناہ کر لیا اور انسان اور خدا میں جدائی پیدا ہو گئی، انسان خدا سے دور ہو گیا، لیکن خدا نے انسان کو اسی حالت میں نہ رہنے دیا اور خدا نے انسان کو بچانے کا انتظام کیا۔ اور خدا کے کلام پیدائش کی کتاب 3 باب 15 آیت میں لکھا ہے، اور میں تیرے اور عورت کے درمیان اور تیری نسل اور عورت کی نسل کے درمیان عداوت ڈالوں گا، وہ تیرے سر کو کچلے گا اور تو اس کی ایڑی پر کاٹے گا۔ اور میرے عزیزو، نسل آدم کو بچانے کے لیے خدا کا یہ پہلا وعدہ تھا، اور خدا اس
وعدے پر کام کر رہا تھا۔ خدا آدم اور حوا اور نسل آدم کو بچانے کے لیے کام کر رہا تھا۔ اور پھر جب ہم آگے بڑھتے ہیں اور جب بنی اسرائیل ملک مصر سے نکلنے کے بعد سینا کے بیابان میں آتے ہیں تو خدا جو ہے وہ موسیٰ کو خیمہ اجتماع بنانے کا حکم دیتا ہے، اور خدا کے کلام خروج کی کتاب اور اس کے 25 باب 8 آیت میں لکھا ہے کہ وہ میرے لیے ایک مقدس بنائیں تاکہ میں ان کے درمیان سکونت کروں۔ اور موسیٰ خدا کے حکم کے مطابق سینا کے بیابان میں خدا کی عبادت کے لیے اور بنی اسرائیل کے لیے ایک خیمہ اجتماع تیار کرتا ہے، بناتا ہے، جو خدا کی سکونت گاہ بھی ہے، جسے انگلش میں ٹیبرنیکل کہتے ہیں۔ یہ بیابانی خیمہ جو ہے یہ یسوع مسیح کے بدن کا عکس ہے، اور اس خیمے کے 3 حصے تھے۔ پہلا حصہ جو تھا وہ صحن تھا، دوسرا حصہ جو تھا وہ پاک مقام تھا، اور تیسرا جو حصہ تھا وہ پاک ترین مقام تھا۔ صحن میں پیتل کی قربان گاہ تھی اور اس پر گناہوں کی معافی کے لیے برا ذبح کیا جاتا تھا، اور خیمہ اجتماع کے مشرق میں صرف ایک دروازہ تھا جہاں سے داخل ہوا جا سکتا تھا، اور کوئی دوسرا دروازہ نہیں تھا۔ باغ عدن کی دیوار کا بھی مشرق میں صرف ایک ہی دروازہ تھا، جیسا کہ پیدائش کی کتاب اس کے 3 باب 24 آیت میں لکھا ہوا ہے۔ اور میرے عزیزو، خدا کے پاس آنے کا بھی صرف ایک ہی دروازہ ہے، اور وہ دروازہ یسوع المسیح ہے۔ صحن میں پیتل کی قربان گاہ تھی۔ ایک شخص ایک نر برا یا بکرا لے کر آتا، اور کاہن اس جانور کو گناہوں کی معافی کے لیے پیتل کی قربان گاہ پر قربانی کے طور پر چڑھاتا، اور اس کے آگے پیتل کا حوض تھا۔ یہاں کاہن اپنے آپ کو دھوتا اور پاک کرتا، اور پیتل کے حوض کے آگے پاک مقام تھا جہاں شمعدان، نذر کی روٹیوں کی میز اور بخور کی قربان گاہ تھی۔ اور اس پاک مقام کے آگے وہ خاص جگہ تھی جسے ہم پاک ترین مقام کہتے ہیں، اور پاک ترین مقام میں عہد کا صندوق تھا جہاں خداوند کی حضوری تھی، اور پاک ترین مقام میں کاہن سال میں ایک بار جاتا تھا، جس کا ذکر عبرانیوں اور اس کے 9 باب اور اس کی پہلی 8 آیات میں لکھا ہوا ہے۔ ہم دیکھیں گے خدا کے کلام سے عبرانیوں 9 باب اور اس کی پہلی 8 آیات۔ خدا کے کلام میں یوں مرقوم ہے، غرض پہلے عہد میں بھی عبادات کے احکام تھے، اور ایسا مقدس جو دنمی تھا، یعنی ایک خیمہ بنایا گیا تھا، اگلے میں چراغ دان اور میز اور نذر کی روٹیاں تھیں، اور اسے پاک مکان کہتے ہیں۔ اور دوسرے پردے کے پیچھے وہ خیمہ تھا جسے پاک ترین کہتے ہیں، اس میں سونے کا عود سوز اور چاروں طرف سونے سے مڑا ہوا عہد کا صندوق تھا۔ اس میں من سے بھرا ہوا ایک سونے کا مرتبان اور پھولا پھلا ہوا ہارون کا عصا اور عہد کی تختیاں تھیں، اور اس کے اوپر جلال کے کروبی تھے جو کفارہ گاہ پر سایہ کرتے تھے۔ ان باتوں کے مفصل بیان کرنے کا یہ موقع نہیں ہے۔ اور میرے عزیزو، ایسا ہی واقعہ ہم خروج کی کتاب
اور اس کے 26ویں باب کی 31 سے لے کر 35ویں آیت تک پڑھتے ہیں۔ آئیں خدا کے کلام میں سے ہم دیکھیں گے خروج کی کتاب اور اس کا 26واں باب اور اس کی 31 آیت سے، اور تو آسمانی، ارغوانی اور سرخ رنگ کے کپڑوں اور باریک بٹے ہوئے کتان کا ایک پردہ بنانا، اور اس میں کسی ماہر استاد سے کروبیوں کی صورت کڑوانا، اور اسے سونے سے منڈے ہوئے کیکر کے 4 ستونوں پر لٹکانا، ان کے کنڈے سونے کے ہوں اور چاندی کے 4 خانوں پر کھڑے کیے جائیں، اور پردہ کو کنڈیوں کے نیچے لٹکانا، اور شہادت کے صندوق کو وہیں پردے کے اندر لے جانا، اور یہ پردہ تمہارے لیے پاک مقام کو پاک ترین مقام سے الگ کرے گا۔ میرے عزیزو، آج ہماری گفتگو کا جو مرکز ہے وہ یہی پردہ ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں کہ خدا اور انسان کے درمیان ایک پردہ تھا، ایک دیوار تھا، یعنی گناہ کی وجہ سے خدا سے ملاقات نہیں ہو سکتی تھی، کیونکہ ایک تو خدا نے راہ پر پیرا بٹھا دیا تھا، اور دوسرے خدا نے آدم اور حوا کو باغ عدن سے نکال دیا تھا۔ اور میرے عزیزو، یہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ خدا سے ملنے کی راہ بند ہے، جیسا کہ ہم نے خروج 26 باب میں اور عبرانیوں 9 باب میں دیکھا۔ اس پردے کے پیچھے پاک ترین مقام میں، جہاں خداوند کی حضوری تھی، عہد کا صندوق تھا، جہاں اس کی شکائنہ گلوری تھی، اور کاہن سال میں ایک دفعہ خون لے کر جاتا ہے، اور اس کے لباس پر گھنٹیاں لگائی ہوئی ہوتی تھیں، اور اگر وہ گناہ کے ساتھ جاتا تو وہیں پاک ترین مقام کے اندر اس کی موت واقع ہو جاتی تھی، اور اس کے بدن پر رسیاں بندھی ہوئی ہوتی تھیں، اور ان رسیوں کے ذریعے سے اسے باہر کھینچ لیا جاتا تھا، کیونکہ کام کرنے کے دوران گھنٹیاں بجتی رہتی تھیں، اور اگر گھنٹیاں بند ہو جاتی تو سمجھا جاتا تھا کہ کاہن کی موت واقع ہو چکی ہے۔ اور میرے عزیزو، یہ پردہ جو تھا یہ 4 انچ موٹا تھا، اور کاہن جب پاک ترین مقام کے اندر جاتا تھا تو فوق الفطرت طریقے کے ساتھ جاتا تھا، یعنی ٹرانسلیٹ ہو کر، تبدیل ہو کر اس کے اندر جاتا تھا، کیونکہ پردے کو ہٹا کر اندر جانے کے لیے کوئی راستہ نہ تھا، اور یہ پردہ اتنا موٹا اور طاقتور تھا کہ 2 بیل بھی اگر مخالف سمتوں میں زور لگا کر اس کو پھاڑنے کی کوشش کرتے تو یہ بمشکل پھٹتا تھا، پھٹ ہی نہیں سکتا تھا۔ اور یہ پردہ 4 رنگوں کا تھا، اور میرے عزیزو، یہ پردہ مسیح کے بدن کی علامت تھا، جیسے عبرانیوں اور اس کے 10 باب اور 20 آیت میں لکھا ہے، جو اس نے پردہ یعنی اپنے جسم میں سے ہو کر ہمارے لیے مخصوص کی ہے۔ اور یہ پردہ ظاہر کرتا ہے کہ خدا اور انسان کے درمیان جدائی ہے۔ آج بھی جو انسان گناہ میں زندگی بسر کرتے ہیں، خدا اور اس کے درمیان ایک پردہ ہے، جب تک وہ توبہ نہ کرے، جب تک وہ یسوع مسیح کے خون سے نہ دھلے اور اپنے گناہوں کی معافی کے لیے یسوع مسیح پر ایمان نہ لائے۔ اور میرے عزیزو، یسوع مسیح
خدا کا حقیقی برہ، جیسا کہ اس کے بارے میں عہد عتیق میں لکھا ہوا تھا، جب اس نے کفارے کو مکمل کیا، جب اس نے گناہوں کے لیے قربانی مکمل کر دی، تو جیسا کہ متی کی انجیل اور اس کے 27 باب اور اس کی 51 آیت میں لکھا ہے، اور مقدس کا پردہ اوپر سے نیچے تک پھٹ کر 2 ٹکڑے ہو گیا، اور زمین لرزی اور چٹانیں تڑک گئیں۔ اور یہ بائبل مقدس میں لکھا ہوا ہے۔ بائبل مقدس اس کا پروف جو ہے وہ مہیا کرتی ہے کہ عہد عتیق میں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا اور انسان کے درمیان ایک پردہ ہے، لیکن یسوع مسیح نے جب قربانی دے دی، یسوع مسیح نے جب کفارہ دے دیا، تو وہ پردہ جو تھا وہ پھٹ گیا۔ اور اس پردے کے پھٹنے کا اور اس پردے کے ہٹنے کا یہ مطلب ہے کہ کفارے کی وجہ سے، قربانی کی وجہ سے انسان اور خدا کے درمیان جو جدائی تھی وہ اب ختم ہو گئی ہے۔ جس طرح خیمہ اجتماع میں ایک برے کی قربانی سے گناہ معاف ہوتے تھے، اسی طرح نئے عہد میں یسوع مسیح کے خون سے گناہ معاف ہوتے ہیں اور خدا باپ سے میل ہو جاتا ہے۔ یسوع مسیح خدا کا حقیقی برہ ہے، اور اسی کی صلیبی قربانی کی وجہ سے اب پردہ ہٹ گیا ہے، اور اب خدا سے ملنے کی راہ دوبارہ کھل گئی ہے۔ اس لیے جو یسوع مسیح پر ایمان لاتا ہے وہ خدا کا بیٹا اور بیٹی بن جاتا ہے۔ یسوع مسیح نے قربان ہو کر نجات کا دروازہ کھول دیا ہے۔ نجات کا دروازہ اب کھلا ہوا ہے۔ یسوع مسیح یوحنا کی انجیل میں خود فرماتے ہیں، دروازہ میں ہوں، اگر کوئی مجھ میں داخل ہو تو نجات پائے گا، اور اندر اور باہر آیا جایا کرے گا۔ کوئی اور یہ دعویٰ نہیں کر سکتا، لیکن یہ دعویٰ فقط یسوع مسیح نے کیا ہے، اور یہ بات یوحنا کی انجیل اور اس کے 10 باب 9 آیت میں لکھی ہوئی ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، یسوع مسیح نے خود بھی فرمایا ہے کہ راہ اور حق اور زندگی میں ہوں، کوئی میرے وسیلے کے بغیر باپ کے پاس نہیں آتا، جو ہمارا آج کا ٹاپک تھا۔ اور یسوع مسیح راہ، حق اور زندگی ہیں، اور یہ تینوں صفتیں خدا کی صفتیں ہیں، اور یہ تینوں باتیں یسوع مسیح کو خدا ثابت کرتی ہیں۔ اور میرے عزیزو، خدا کے علاوہ کوئی نجات نہیں دے سکتا۔ یسوع مسیح ہماری نجات ہے، اس لیے خدا تک رسائی حاصل کرنے کا واحد ذریعہ یسوع مسیح ہے۔ فردوس یا بہشت میں جانے کا واحد راستہ یسوع المسیح ہے۔ بائبل مقدس اس کے واضح ثبوت فراہم کرتی ہے۔ اس لیے اگر آپ نجات پانا اور ہمیشہ کی زندگی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو یسوع مسیح پر ایمان لائیں، جو ابدی زندگی کا واحد راستہ ہے۔ خداوند آج کے کلام کے وسیلے سے آپ سب کو برکت دے۔ آئیں دعا کریں۔ خدا زندہ خدا، آج جتنے لوگوں نے فضل ٹی وی کے وسیلے سے یہ کلام سنا ہے، ان سننے والوں کو یہ توفیق عطا کر کہ یسوع مسیح کو جانیں اور اس سے رشتہ قائم کریں، اس سے رابطہ کریں، اسے اپنا شخصی نجات دہندہ مانیں، اس پر ایمان لا کر ابدی اور ہمیشہ کی زندگی کے وارث ہوں۔
آپ سب کو خداوند بہت برکت دے، آمین۔